آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب یہ پیچھے رہنے والے آپ سے کہیں گے جب آپ خیبر کے لیے نکلیں گے تو وہاں پر تو ہم آپ کو مالی غنیمت سے نوازیں گے، یہ آپ سے کہیں گے جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے اب تم ہمارے ساتھ نہ چلو، کیونکہ جس وقت ہم نکل رہے تھے اس وقت تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مر مٹنا ہے اور ہمارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اب جب ہمیں اللہ نے واپس لوٹا دیا اور اب ہم حالات سے نکل کر مالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کے لیے نکل رہے ہیں تو تم لوگ اب ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ غنیمت میں ان کا حصہ ہوگا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو چکے تھے۔ اس لیے حدیبیہ والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، زمین پر جو بسنے والے انسان ان میں سب سے بہترین تم لوگ ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جتنے مسلمان حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر موجود ہے، یہ سارے خوشخبریاں ان کو سنائی ہوئی ہے۔ اور یہ 1500 مسلمان تقریباً 1500 کا مجمع تھا، اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اس لیے صحابہ وہ عدول ہے، صحابہ کے بارے میں اپنے ذہن کو مکمل طور پر پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ چونکہ مسئلہ یہ آیا تھا حدیبیہ میں کہ وہ جو حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مذاکرات کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا مکہ مکرمہ، ان کو تو مکہ سے باہر حدیبیہ پہ روکا کیا تھا مسلمانوں کو، تو وہ وہاں پہ چلے گئے۔ ادھر سے اب ایک معاملہ آیا، وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جی وہ تو قتل کیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی ہم نے ایک سفیر بھیج دیا تھا اور سفیر کو قتل کرنا یہ تو قوانین کے خلاف ہے، کسی معاشرے کے اندر قابل برداشت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کیکر کے درخت کے لیے حدیبیہ میں ایک کیکر کا درخت اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے چکے اور جان کے نذرانے پیش کرنے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے اللہ کے لیے مر مٹنے کا بیعت لے چکے صحابہ سے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پر تھے، مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو عثمان رضی تو موجود نہیں تھے۔ جب سارے صحابہ حضور کے ہاتھوں بیعت کر چکے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ کو رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر چکا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ ان صحابہ سے اتنے راضی ہو چکے کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ جل شانہ راضی ہو چکے، خوش ہو چکے مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں وہ بیعت کر رہے تھے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ معلوم کر چکے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، ان کے دل کے اندر جو للہیت تھی، جو اخلاص تھا، جو جذبہ تھا اسلام کی سربلندی کا، اللہ وہ ظاہر کر چکے، معلوم کر چکے۔ فانزل السکینۃ علیہم، ان کے ان جذبات کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو نوازا، ان پر نازل فرمایا سکینہ کو۔ کیا مطلب کہ اس وقت جو صلح کے اندر شرائط مقرر کیے گئے تھے، شرائط کیا تھا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، ابھی واپس جاؤ گے، آئندہ سال عمرہ کرو گے، اور آئندہ سال عمرہ آؤ گے تو پھر 3 دن گزارو گے، اسلحہ کی نمائش نہیں کرو گے، اور اگر اس دوران 10 سال کی جنگ بندی، اور پھر یہ تھا کہ اگر تم لوگ یہاں پر مکہ سے کوئی مدینہ آ جائے گا تم واپس لوٹاؤ گے، اور مدینہ سے کوئی واپس آئے گا مکہ کی طرف، ہم ان کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ شرائط تھی۔ اب یہ مسلمانوں کے حق میں انتہائی کمزور شرائط تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس صلح کے بعد مسلمانوں کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولنے تھے اور خوشخبریاں سنا دی،
لیکن اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے دل بے چین اور پریشان تھے، کون اس طرح کے شرائط اپنے فریق کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان کو اتارا، ان کے دلوں کو انہی شرائط کے ساتھ مطمئن کر دیا، ان کی بے چینی اور پریشانی کو اللہ نے اطمینان کے ساتھ بدل دیا۔ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ جشن کو بدلہ دیا قریب کے فتح کا۔ قریب کا فتح سے مراد کیا ہے کہ 3 مہینے بعد اللہ نے خیبر کا فتح نصیب فرمایا، تو یہودیوں کا گڑھ تھا، یہودیوں کا مرکز تھا، جہاں سے اسلام کے خلاف منصوبہ سازی ہوتی رہتی تھی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اللہ جل شانہ نے ان کو بدلہ دیا بہت سارے مال غنیمت کا، یأخذ کو وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ جل شانہ زبردست غالب ہے اور حکمت والے ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ جل شانہ اگر چاہ لیتے تو بغیر کسی معاملہ کے مسلمانوں کو لے کر چلے جاتے اور وہ جا کے عمرہ کروا لیتے۔ زبردستی اللہ کی قبضے میں ہے انسانوں کے دل، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کافر رکاوٹ بن گئے اور مسلمان ان کی رکاوٹ کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکے، اور مسلمان وہیں پر اپنا حلق کر چکے، قربانی کر چکے، احرام کھول کے واپس آ چکے۔ لیکن اس قربانی کی برکت کیا تھی، اللہ نے آگے ہمیشہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے اللہ حکمت والے ہیں، اللہ کی ہر کام، اس لیے صحابہ اس وقت ہر درجے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ اتنے کمزور شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں کافروں کی طرف سے؟ کیا ہم حق پہ نہیں؟ کیا یہ باطل پہ نہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو ہمارے جو لوگ مریں گے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ان کے جو مریں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں سچی ہے، لیکن بات یہ ہے میں اللہ کا رسول، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کی مدد اور نصرت تھی کہ اللہ نے ان کو اطمینان سے نوازا باوجود ان کا، اور اللہ نے یہ سب کچھ اس کے بدلے میں دے دیا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے بہت سارے مال غنیمت کا جس کو تم حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو تمہارے لیے اس کو تو جلدی فوری کر دیا، یعنی خیبر کا جو واقعہ آیا اور وہ 3 مہینے بعد آیا 7واں سال ہجرت کا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور پھر اللہ نے روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، انہوں نے تمہارے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کیا، یعنی خیبر کے موقع پہ مال غنیمت حاصل ہو گئی، معمولی سے ایک جھڑپ ہو گئی، لیکن زیادہ دیر کوئی جنگ نہیں رہی۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ تم آنے والے ایمان والوں کے لیے نشانی بن جاؤ، یعنی جیسے تم لوگوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، پیغمبر کے ہاتھوں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بیعت کر چکے اور اخلاص کا مظاہرہ کیا، تمہارے دل کے اندر اسلام کی سربلندی کا ایک جذبہ تھا، تو اللہ نے تم ان فتوحات سے نوازا۔ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے تم نشانی بنو گے کہ جیسے آئندہ بھی ایمان والے دین اسلام کو مقدم رکھیں گے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور پیش ہوتے رہیں گے، اللہ ان کو بھی فتوحات کے دروازے سے نوازیں گے، ان پر اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور فتح سے بھی اللہ تمہیں نوازے گا جس پر تم قدرت نہیں رکھتے ہو۔ مفسرین فرماتے اس سے فتح مکہ ہے، جس مکہ سے تمہیں نکالا گیا ہے اللہ تمہیں اس مکہ کی فتح نصیب فرمائیں گے۔ ابھی تم اس پر قدرت نہیں رکھتے ہو، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور وہی مکہ فتح ہو گیا ہجرت کے 8ویں سال پہ۔ ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کا مسئلہ ہے، پھر 7ویں سال پہ خیبر فتح ہو گیا، اور پھر 8ویں سال پہ مکہ فتح ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد رکھیں یہ لوگ بغیر کسی لڑائی کے آپ نے بہت ساری مال غنیمت حاصل کر لی، یا حدیبیہ کے موقع پہ مکافروں نے تمہارے ساتھ لڑائی کوئی نہیں کی، بلکہ بس تمہارے درمیان صلح نامہ ہو گیا، تم واپس چلے گئے۔ یاد رکھو اگر یہ کافر حدیبیہ میں بھی آپ کے ساتھ لڑ پڑتے اور یا خیبر کے موقع پہ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اللہ فرماتے ہیں تو یہ کافر خواہ مخواہ پیٹ پیر کے بھاگنے لگ جاتے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ لڑ پڑتے۔
ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر یہ اگر لڑ پڑتے تو اپنے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اے میرے پیغمبر، اے ایمان والو، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ مسلمانوں پر آزمائش لاتے ہیں اور آزمائش کے اوپر آزمائش لاتے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے، اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں۔ مسلمان حالات اور امتحانات کا سامنا کرتا ہے۔ اب یہاں پر حدیبیہ میں کس طرح کے حالات آگئے کہ 1500 مسلمانوں کو کافر روک رہے، عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، اور بغیر عمرہ کی ادائیگی بیچارے واپس آ رہے ہیں۔ یہ حالات اور آزمائش کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انجام مسلمانوں کو اللہ ہمیشہ کے لیے غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے لیے تڑپ ہو، جذبہ ہو، فکر ہو، ایمان کی سربلندی اور دین کی سربلندی، اللہ کے کلمہ کی اعلیٰ کرنے کے لیے، اپنی صلاحیت کو قربان کرنے کے لیے جب مسلمان ہمیشہ کے تیار ہوگا، غلبہ اللہ مسلمان کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی مسلمان کے دلوں سے جذبہ اسلام ختم ہو گیا، جذبہ دین ختم ہو گیا، للہیت ختم ہو گئی، مادہ پرستی اور پیسے کا چکر، اپنے پیٹ کو بھرنا اور چند وزارت اور صدارت اور سلطنتوں کے لیے مسلمان بھوکا بن گیا، تو پھر مسلمان کے گردن میں ہمیشہ کے لیے توق ڈالا جائے گا، غلامی کا زنجیروں کے اندر جھکڑے جائیں گے، پھر دوسروں کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے گزر گیا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کے لیے آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اللہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ایمان والوں کو ایمان کے بنیاد پر سربلندی عطا فرمائیں گے، اور جب ایمان میں کمزوری آئے گی تو ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ جل شانہ خوش ہو چکے، راضی ہو چکے مومنوں سے۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ آپ کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ جل شانہ معلوم کر چکے وہ جو ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ کو تو پہلے معلوم تھا، اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اللہ نے ان پر اطمینان کو اتار دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریبی فتح کا بدلہ ان کو دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمت کا جس کو وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ زبردست غالب و حکمت والے ہیں۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تمہارے ساتھ بہت ساری غنیمت کا جس کو تم حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، پس فوری طور پر جلدی کر دیا تمہارے لیے اس کو، یعنی خیبر کو۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تمہارے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ نہیں کیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ بن جاؤ تم ایمان والوں کے لیے نشانی۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تمہاری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسرا جو کہ جس پر تم قدرت نہیں رکھتے ہو۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یقین اللہ جل شانہ اس کا احاطہ کر چکے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ کافر لوگ آپ کے ساتھ لڑ پڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو ضرور یہ لوگ خواہ پیٹ پہ کر بھاگنے لگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر یہ لوگ کوئی کارساز اور مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو گزر گیا ہے پہلے لوگوں کے اندر۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی۔ صدق اللہ العظیم۔